الرحمن الرحیم ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 38 رائٹر ہادیہ مغل امام وہ روم میں آیا جہاں مسز ایاز آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں، گلے پر پٹی بندھی تھی، اس کی پکار میں شدت تھی، ایک درد سا تھا۔ یزدان کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھولیں تو لب کھود بہت مسکرائے، آنکھوں کی ٹھنڈک سامنے آئی تو درد بھی کم ہوا تھا، جبکہ ایاز صاحب نے بیٹے کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا کہ وہ آ گیا تھا۔ وہ آج ہر حال میں بیٹے کی ناراضگی دور کر دینا چاہتے ہیں۔ کیسی ہیں؟ وہ بیٹھ کے قریب چیئر پہ بیٹھے، ان کا ہاتھ ہمیں لبوں سے لگا گیا۔ بول نہیں سکتی فی الحال تمہاری ماں۔ ایاز صاحب نے یزدان کے ساتھ کرسی سنبھال کہا تو وہ ماں کو دیکھے دانت پر دانت جما گیا۔ اس کی خاموشی انہیں بری طرح کھلی تھی۔ اتنی بھی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی یزدان، ان کے نام آواز پر اس کا دل پگھلا تھا۔ ماں میں آپ سے ملنے آیا ہوں، مل کر چلا جاؤں گا، مزید میں کسی بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں بات نہیں کرو؟ کس حق سے نہیں کرو گے؟ باپ ہوں تمہارا، دو لگاؤں گا، اس نے زخمی نے کہا ماں پر ڈالے جس نے بھیگی پلکوں کو جنبش دی۔ یزدان نے نفی میں سر ہلایا، جس سے کہا کہ مجھ میں سکت نہیں ہے، تمہاری ماں بھی یہی چاہتی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہوئے تو اس نے ماں کا ہاتھ تھام لی۔ روٹھے بچوں کی طرح ماں کے دامن سے نہ لپٹو۔ مسز ایاز مسکرائی تھی، جبکہ آنکھوں سے وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اپنے بابا سے راضی ہو جاؤ، صرف آپ کی وجہ سے میں جا رہا ہوں، ورنہ ان کو دیکھنے کا بھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، تمہارے سب ارادوں کی ایسی ہی تیسی۔ ماں کے پیشانے چوم کر وہ دور ہوا تو انہوں نے بھی اس کے پیشانے چوم کر عمل دہرایا۔ سرخ پڑتی آنکھوں سے وہ باہر آیا، جہاں ایک طرف رکھی کرسیوں پر ان کے ساتھ بیٹھا۔ زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، نہ ماضی کو دینا چاہتا ہوں، پر اپنے بابا کو اب معاف کر دو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑنے چاہے، پر وہ فوری ان کے ہاتھ پکڑے انہیں خود سے لگا گیا۔ ناراضگی تو وہ اب خود بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، ان سے ملنے کے لیے وہ بھی ترسا تھا۔ اب جب وہ ملے تھے تو ساری رنجشیں ختم ہو گئی تھیں، بس انا تھی جو بھرم رکھے ہوئی تھی، پر اب انا بھی وہ بھاڑ میں جھونک چکا تھا۔ کئی پل وہ ان کے گلے لگے رہے۔ یزدان ان کی پشت سہلاتے اپنے ساتھ کا مان دیتا رہا۔ کم ہلکا ہوا تو وہ دور ہوئے اور بیٹے کو دیکھا، جس کی سرخ نگاہیں جتا گئی تھی کہ وہ ضبط کے انتہاؤں پر تھا۔ کیا یاد نہیں ہے کبھی دل میں رحم نہیں آیا؟ ان کا شکوہ بجا تھا۔ یزدان کو توقع بھی تھی کہ وہ شکوہ ضرور کریں گے۔ یاد اور رحم سے زیادہ خوف آتا تھا۔ وہ اپنے جوتوں کو گھورے بولا، جیسے نظر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ خوف کیوں؟ ایاز صاحب حیران ہوئے تھے۔ خوف اس لیے کہ مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ نہ کرے میرے بیٹے، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ وہ دہل گئے تھے۔ مرنا سب نے ہے بابا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ اس نے مسکرا کر بابا کو دیکھا۔ بس ڈر یہ تھا کہ مر کر اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت نہ کی۔ وہ ساکت ہوئے، اس کے لفظ میں ایک سحر تھا، امید نہیں تھی کہ وہ اس نہج پر بھی سوچتا۔ وہ ان کا وہ لا ابالی سا نوفل نہیں تھا، وہ تو کوئی سمجھدار شخص تھا۔ ان کی آنکھیں دوبارہ بھیگی تھیں۔ تمہاری خدمت بھی کسی اولاد نے نہیں کی ہوگی، وہ فرض تھا جو نبھایا تھا، خدمت تو کی ہی نہیں۔ میں اس لائق نہیں تھا میرے بیٹے۔ ان کو رنجیدہ لہجہ دل جکڑ گیا۔ لائق تو میں بھی نہیں تھا، وہ تلخی سے کہے، آنکھ کا کونا رگڑ گیا۔ میرے بچے، مجھے تم سے کبھی کوئی شکوہ نہیں رہا۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ اللہ نوفل یزدان جیسا بیٹا صاحب کو دے، ایسی اولاد جس نے ماں باپ کی اتنی بڑی لاپرواہی کے بعد بھی انہیں تنہا نہیں کیا۔ میرا بس چلے میرے بیٹے، میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ نوفل یزدان نامی شخص ہیرا ہے، ہیرا۔ وہ اس کو خود سے لگائے سسکے تھے۔ بابا بہت گناہ کیے ہیں، بہت، پر آپ کو اپنی شکل نہ دکھانے کا، آپ کو تڑپانے کا گناہ سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اتنا کہ کئی بار راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا تھا، خود سے خوف آنے لگتا تھا، دل چاہتا تھا بھاگ کر آپ کے پاس آ جاؤں، پر یہاں کا وجود نگاہ کے سامنے آ جاتا تھا، پر پرہان کا وجود نگاہ کے سامنے آ جاتا۔ کتنی تکلیف سہی تھی بابا، میں کیسا بھائی تھا بابا، تم سب سے اچھے بیٹے اور بھائی ہو، تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مجھ جیسا باپ تو اس لائق بھی نہیں تھا۔ شرمندہ نہ کریں بابا، معاف کر دیں اپنے بیٹے کو، ایک بار بس معاف کر دیں۔ وہ ان کی گرفت میں سسکا تھا۔ وہ اونچا لمبا شخص باپ کی پناہوں میں چھوٹے سے بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ ایاز احمد نے اسے فوری سمیٹ لیا تھا، جو بکھرا سا تھا۔ کئی پل ایسے ہی گزر گئے۔ یزدان میرے بچے، وہ ٹھہرے تھے جیسے الفاظ جمع کر رہے ہیں، واپس آ جو اپنے بابا کے پاس۔ نہیں بابا، واپسی کا نہ کہنا، اپنے اصل مجرم کو انجام تک نہ پہنچا دوں تب تک واپس نہیں آؤں گا، جس نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں۔ وہ فوری زدہ ہوا تھا۔ انہوں نے لب بھینج کر بیٹے کو سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ کس منہ سے انہیں واپس کا کہہ رہے تھے؟ انہیں کی وجہ سے تو وہ مجرم آزاد گھوم رہا تھا۔ اس جنگ میں اپنے باپ کو بھی شامل کر لو۔ یزدان نے چونک کر انہیں دیکھا، جن کے چہرے پر شرمندگی پنہاں تھی۔ نہیں بابا، اب آپ کا بیٹا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اکیلا 100 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب میں اپنے پیاروں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یزدان ان کی پکار میں شدت سی تھی۔ چھوڑیں بابا، کوئی اور بات کریں۔ انہوں نے گہری سانس کھینچی۔ یزدان نے ان کے گرد ہاتھ پھیلا کر سر کندھے پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ برسوں کی تھکن پل میں دور ہوئی تھی۔ وہ ماں سے زیادہ باپ کے قریب رہا تھا۔ اس کا سر کندھے پر رکھنا
ایاز صاحب کے جلتے تڑپتے دل پر ٹھنڈک برسا گیا تھا۔ آنکھیں بند ہوئی اور اس لڑکی کا سراپا چھم سے بند آنکھوں کے پردے پر لہرا گیا۔ تمہاری ماں بہو سے ملنا چاہتی ہے، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ وہاں آتے ہی آپ کے پاس لے آؤں گا، اس نے بنا آنکھیں کھولے جواب دیا۔ وہ صرف ملنا نہیں چاہتی، سب تیاری کیے بیٹھے تھی، بس طبیعت بگڑی تو ارجنٹ یہاں آنا پڑا تھا، ورنہ آپ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کل جا رہا ہوں، پھر آپ سے ملوانے لے آؤں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم سب ایک ساتھ جائیں؟ یا صاحب آپ بھی احتیاط برت رہے تھے۔ منزل قریب ہے بابا، اور اس منزل کو پانے میں اتنا عرصہ انتظار، بے انتہا صبر کیا۔ آپ جذبات میں بہ کر سب تباہ نہیں کر سکتا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اس جنگ میں جیت اب تمہاری ہوگی، آپ کی دعائیں ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ گرفت سخت کیے بولا، ہمیشہ ساتھ ہوں میرے بچے۔ انہوں نے گھنے بالوں پر لاب رکھے۔ تمہاری ماں چھوٹی سی تقریب کرنا چاہتی ہے، اس کا تو بس نہیں چل رہا، ابھی واپس چلے جائیں۔ کل میں جا رہا ہوں، اگلے ہی دن میں ماں کو بھی ڈسچارج کر دیں گے، پھر جب آپ واپس آئیں گے اسی دن آ جاؤں گا۔ فنکشن کے بعد میں رکھ لیتے ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ایک ہفتے میں واپس جائیں گے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں وہ سیدھا ہوا، وہ بھی ان کی ضد کے آگے ہار مان چکے ہیں، اور ویسے بھی زیادہ سیریس کنڈیشن نہیں، چھوٹی سی گلے کی سرجری تھی، بس تمہاری وجہ سے تھوڑا سا بڑا جھوٹ بولنا پڑا، ورنہ تم نہ آتے۔ یزدان نے خفگی بھری نگاہ سے باپ کو دیکھا تو انہوں نے شانے اچکا دیے، یعنی واپسی کنفرم ہے۔ انہوں نے پلکوں کو جنبش دی تو وہ بھی ریلیکس ہوا تھا۔ بیوی میرے ذرا الٹا دماغ کی ہے، ماں برداشت کر لیں گی۔ تعبیر کا سرپا نگاہ میں گما، میں تمہاری ماں کو برداشت کر رہا ہوں تو وہ بہو کو کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ میری ماں ہے وہ، جنہیں آپ ایسے کہہ رہے ہیں، وہ مصنوعی گور سے نوازے۔ ایاز احمد کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ ایک اچھی سمجھدار لڑکی ہے، جس نے میرے سارے پھرے بیٹے کو کافی دبا کر رکھا ہے، یعنی ملے بغیر اتنا یقین۔ بیٹا تو پھر نام کا ہوا، بہو ایسے ہی بازی لے گی۔ وہ آنکھیں گھمائے بولا، بیٹا تو اپنا ہے، بیٹے کو جانتا بھی ہوں، پر بہو کو بنا ملے سمجھ گیا ہوں کہ وہ کتنی صبر والی ہے، اور شکریہ ضرور ادا کروں جو تم جیسے الٹے دماغ کے ساتھ گزارا کر رہی۔ وہ نہیں، میں گزارا کر رہا ہوں۔ دنیا کی نظر میں گنڈا مایا ہوں، گھر میں گنڈی وہ بنی رہتی ہے، ایسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہے کہ مجھے ہی خود پر شک ہونے لگتا ہے۔ تعبیر کی آخری گفتگو یاد آئی تو چہرے پر بلا وجہ خفگی پھیل گئی۔ ایاز احمد کہہ کے لگاتے اس کے کندھے پر چپر رسید کر گئے تھے۔ وہ بابا کو دیکھے، پہلے خفا ہوا، پھر خود بھی مسکرا دیا تھا۔ اکثر کو اچھی خاصی سنا کر وہ تیکھے چتون لیے اوپر بڑھا۔ کل ساری رات وہ اپنی ذات میں الجھا رہا تھا۔ رانا شاکر اس کے بیٹے کو وہ اب ہلکا نہیں لے سکتا تھا۔ گارڈ کو اس نے رات ہی کال کی تھی، جس پر اس نے بتایا تھا کہ وہ اکثر اس کی والدہ کے ساتھ کیا تھا، جس وجہ سے اس کا قہر مزید بڑھا تھا۔ اسے وہ جاب سے فارغ کر آج نئے 2 گارڈ سوسائٹی کے انتظامیہ سے کہہ کر ارینج کروا چکا تھا، اور پھر صبح ہی وہ نکل گیا تھا۔ عادل اور جاوید سے باضابطہ ملاقات کر کے وہ اب گھر واپس آیا تھا۔ اکثر بھی گھر آ گئی تھی۔ اس سے تفصیل سن کر وہ اب انابیہ کی کلاس لینا چاہتا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ انابیہ کاؤچ پہ بیٹھی تھی، وہاج کو دیکھا ذرا سا سہمی، پر اپنی جگہ جمی رہی۔ اتنی جھوٹی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، تمہارے ایک جھوٹ سے جانتی ہو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ تنزیہ بولے، اسے خونخوار نگاہ سے گور رہا تھا، جبکہ انابیہ کو آج اس سے ڈر نہیں لگا تھا، بلکہ وہ تو کل کے لمحے کے لیے زیر اثر تھی۔ وہ اس کے بابا کی طبیعت خراب تھی، اور مجھے پتا تھا آپ کا غصہ آ جائے گا، اس لیے جھوٹ کا سہارا لیا، اور میں نے ٹھیک ہی کیا تھا۔ اس کی زبان دراز پر واج نے ابروس کوڑے، اس کا انداز بھمپا، ایک پل کی اسے یقین نہیں آیا تھا یہ وہی انابیہ جس کی زبان اس کے سامنے روک جاتی تھی اور چہرہ خوف سے سفید پڑ جاتا تھا۔ بہو زبان چل رہی ہے تمہاری؟ وہ کرختی سے گویا ہو، زبان نہیں چل، بس آپ کو جواب دیا وہاج، اور انسان کو صفائی کا موقع دینا چاہیے جو آپ کبھی نہیں دیتے۔ اس کی دلیری پر وہاج کے چہرے پر تیش پھیلا۔ وہ اس کی جانب آیا تو انابیہ بھی سہم کر کھڑی ہوئی۔ وہاج، اکثر کی ماما بہت رو رہی تھی، اس لیے بس میں نے جاننے کا کہا تھا، لفظ بمشکل زبان سے ادا ہوئے تھے۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگی، جبکہ وہاج اس کی جانب بڑھتا دیوار پر ہاتھ رکھا اس کی جانب جھکا تھا۔ اس کی تیز مہک جو کل سے اس کے دامن سے لپٹی تھی ایک بار پھر سانسوں میں پھیلی تو دل دھڑکتا اس کے چہرے پر لالی بکھیر گیا۔ اس نے تو کل سے لباس نہیں بدلا تھا، کہیں وہ متصر کن حواس کو مہکاتی خوشبو اس سے جدا نہ ہو جائے۔ کس خوش فہمی میں ہو، کس دلیری سے زبان چلا رہی ہو؟ ایک دن میرے کمرے میں رہ کر تم سمجھ رہی ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اب سب ٹھیک ہو گیا، اب ہم ہیپی فیملی کی طرح رہیں گے، تمہارا جو دل چاہے گا وہ کرو گی۔ تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، نہ مجھے تمہارے وجود میں کل دلچسپی تھی، نہ آج، نہ کبھی ہوگی۔ اس کے کھلے طنز و تضحیک زدہ انداز پر گلال بکھیرتا چہرہ تضحیک سے سرخ ہوا تھا، جبکہ ڈوب ڈباتی آنکھوں پر باندھنے کی اس نے ناکام کوشش کی۔ کیا وہ اس تک اس کے وجود سے نفرت کرتا تھا کہ وہ وہاج سلطان کی ایک بھرپور نگاہ کے بھی قابل نہیں تھی؟ دل کا درد بڑھنے لگا۔ کل سے جس خوش گمانی میں تھی، آج وہی خوش گمانی اس کا تمسخر اڑا رہی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ یاسیہ سے گوئے
بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، تم غلط سمجھ رہی ہو، بھول گئی تم کون ہو۔ انابیہ فرمان دی، تمہارا گناہ کیا ہے؟ میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں مام، میں جانتی ہوں واحد کہ میں کون اور میں نے کیا گناہ کیا، اور یہ حقیقت میں تاعمر نہیں بول سکتی۔ تم کیسے جانتی ہوگی نبی؟ تمہاری نظر میں تو مجھے اب بھی کوئی شرمندگی، کوئی افسوس نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایسا لگتا ہے تمہیں اپنے عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس نے تلخی سے کہہ کر انابیہ سلطان کو ایک بار پھر اپنی نظر میں گرایا تھا۔ اتنے سنگ دل پر نہ بنے واج، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو کفارہ بھی پل پل ادا کر رہی ہوں۔ اس نے نہایت صاحب سے کہا، کفارہ؟ واہ! وہ طنزیہ ہنسا، تم اگر کفارہ ادا کر رہی تو میں پھر کس گناہ کی سزا کاٹ رہا ہوں؟ دنیا والے تمہارے کفارے کو نہیں، مجھے سے دیکھتے ہیں، میری بد کرداری کو دیکھتے ہیں، جو میں مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لہجے کی تلخی انابی کو تڑپا گئی تھی۔ اپنی صفائی کا موقع تو مجرم کو بھی دیا جاتا ہے، اس نے مان سے کہا تھا، تم مجرم نہیں، قاتل ہو، قاتل، میرے پاکیزہ کردار کی قاتل، میرے جنون کی قاتل، میرے خوابوں کی قاتل۔ اگلے ہی پل وہ ہذیانی انداز میں بولتے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ واج! وہ سہمی سے اسے پکارتے اس کے بازو تھام گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا تھا واج، ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی، سنام نے اپلوڈ کی تھی، ایک بار میرا یقین تو کریں۔ وہ تھکی تھکی بولتی، اس کے سارے بامشکل کھڑی ہوتی، چپ، بالکل چپ، خدا را اپنی غلطی مانو، اپلوڈ اس نے کی تھی، زبان تو تمہاری تھی، لفظ تمہارے تھے، تہمات تمہاری لگائی تھی، اس نے اپلوڈ کر کے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اصل گناہ گار تم ہو، تم سب کچھ تم نے کیا تھا، اسے موقع تم نے دیا تھا، تم نے خود کو رسوا کیا تو کیا، مجھے پوری طرح برباد کر دی۔ آج میرے ہاتھ اس طرح بند کہ میں اپنے مجرموں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، جو میری عزت پر نظر گاڑے بیٹھے ہیں ان کی میں آنکھ نہیں نوچ سکتا، صرف تمہاری وجہ سے۔ واحد کا تنفر سے بھرا ایک لفظ سچ تھا۔ انابیہ کا سب ٹوٹنے لگا، اپنی غلطی مان تو رہی تھی پر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ کل رات سے انگاروں پر لوٹ رہا تھا، وہ لڑکی نادانی میں غلطی کر گئی تھی، پر وہ اسے بھلے بیوی کا مقام کبھی نہ لیتا، پر اس کی غیرت کبھی گوارا نہ کرتی کہ کوئی اس پر بلا ردا بھی نظر ڈالے، جبکہ وہ دو گدھ نما انسان اس لڑکی کو نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ اس کے وجود میں جو جھکڑ چل رہے تھے، انابیہ ذرا سا بھی واقف ہوتی تو وہ یوں اس کے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ خبردار جو تم نے آن صبح ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ وہ دھاڑا اور زور سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ انابیہ نے خوف سے اپنا چہرہ چھپا لیا، کہیں وہ شخص اپنا ضبط کھو کر اس پر ہاتھ نہ اٹھا لے۔ برباد کر دیا تم نے، سب برباد۔ کاش کہ میں کبھی تم سے نہ ملتا، کاش اس دن میں تمہیں اس حملے سے نہ بچاتا، کاش وہ ویڈیو اپلوڈ نہ ہوتی، کاش کہ تم پر کسی کی نظر نہ پڑتی، یہ کاش میری زندگی کا سب سے بڑا ناسور ہے۔ وہ دانت پر دانت گرایا جیسے ضبط ٹوٹ رہا ہو، جبکہ آنکھیں لہو رنگ ہوئے شعلے بھڑکانے لگی تھیں۔ وہ بری طرح سسکتی، آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ آج تأسف سے سر ہلائے مڑا تھا۔ انابیہ کے کمرے کی کھڑکی پر ہوتی دستک پر وہ چونکا تھا، جبکہ انابیہ نے بھی رونا بھول کر سہمی نگاہ وحاج پر ڈالی، جس کی زیرک نگاہ کھڑکی پر جمی۔ وہ فوری دبے قدموں سے اس جانب بڑھا تاکہ پردہ ہٹا کر دیکھ سکے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، دستک ہوئی ہے، آپ کو اب یقین کرنا پڑے گا۔ وحاج تیزی سے اس کی جانب آئے، اس کے منہ پر ہاتھ جما گیا تھا۔ چپ کرو پاگل لڑکی، وہ سماعت کے قریب جھکے گر رہا تھا۔ انابیہ کا دل اچھل کر حلقے میں آیا، جبکہ اس کی کمپٹی کی رگ پھڑکنے لگی۔ اگر وہاں رانا شاکر یا اس کا کوئی آدمی موجود ہوا تو وہ آج خود کو خون خرابے سے روک نہیں پائے گا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ دبے قدموں کے ساتھ اسے لے کمرے سے نکل آیا۔ وہ اگر ونڈو سے دیکھتا تو دشمن بھاگ بھی سکتا تھا، اس لیے وہ لانڈری میں جا کر ہی اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ تم یہاں سے لی تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اسے اپنے کمرے کے پاس کھڑا کیے لانڈری کے دروازے کی طرف گیا، پر وہاں لگا لاک اس کو حیران کر گیا۔ یہ لاک کس نے لگایا؟ وہ دانت پیستا اس کی طرف آیا، جس کے چہرے کا رنگ ہی اڑا ہوا تھا۔ میں مارنا نہیں، میں نے لگایا تھا، صبح آپ جب نکلے تھے مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں نے آپ کے روم میں لاک دے کر اس دروازے پر لگا دی۔ شٹ اپ لڑکی، کیا کروں میں تمہارا؟ واج مٹھیاں بلند کی بولا، دل چاہ اپنے ہی بال نوچ لے۔ آپ چلے گئے تھے واج، مجھے ڈر لگتا تبھی لاک لگایا تھا، وہ روان سی بولی، جبکہ گلابی پڑتی ناک کے نتنے ہلکے سے پھولے تھے، جیسے غصہ اور رونا ایک دم اود آیا۔ اب کھڑی رہو گی کہ چابی بھی لاؤ گی؟ ایک پولیس افیسر پر ساری حیثیت الرٹ ہو چکی تھی۔ میں لاتی ہوں، وہ بخلا کر اندر بھگی، پر آگے بڑھ کر واج نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ انابیہ اس کی حرکتوں پر بخلاتے بمشکل خود کو سنبھال پائی۔ مجھے بتاؤ کہاں رکھی تھی چابی؟ میرے ڈرا میں، سائڈ والے ڈرا میں، وہ بمشکل بولے، جبکہ دل بری طرح لرز رہا تھا۔ ابھی ایک مزید کارنامہ وحاج کا منتظر تھا، یہاں سے ہلنا مت۔ وہ اسے ایک طرف کیے اندر بڑھا اور دبے قدموں سے چابی لیے واپس آیا۔ وہ دل ہی دل میں آج زندہ بچ جانے کا ورد کرنے لگی۔ اتنی دیر میں وہاں جو بھی ہوگا بھاگ گیا ہوگا، صرف اور صرف تمہاری اس بے وقوف حرکت کی وجہ سے۔ وحاج اس پر طنز کے تیر برسایا، لاک کھولنے لگا۔ لاک کھول کر وہ لانڈری میں داخل ہوا اور اسے شدید حیرت ہوئی جب چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ وہ خود یہ دروازہ بند کر کے گیا تھا،
پھر کیسے کھول سکتا تھا؟ اس کی سوچ کے عین مطابق وہاں کوئی نہیں تھا۔ اقصیٰ نے تو نہیں۔ وہ لب سے کوڑ کر بینچے واپس مڑا اور بلند آواز میں اقصیٰ کو پکارا۔ کیا ہوا؟ انابیہ نے دہل کر آواز سے پوچھا۔ اقصیٰ نے چھت کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کا سرد انداز سنتی وہ سمی۔ وہ میں نے۔ سچ بولو۔ اس کی بلند دھڑ کر وہ خوف سے لمبے سانس لیتی دیوار سے لگے۔ وہ آپ کو یقین نہیں آتا؟ مجھے آپ کو یقین دلوانا تھا۔ اب تو آپ نے خود دستک سنی تھی۔ کوئی تھا نہ وہاں؟ وہ اپنے بال جکڑتا دانت پر دانت جمائے بمشکل خود پر قابو رکھ پایا، ورنہ دل شدت سے چاہ رہا تھا ایک زوردار تھپڑ اس کو لگائے تاکہ اس کی عقل تھوڑے ٹھکانے پر آئے۔ ایک نمبر کی پاگل بے وقوف ترین لڑکی، لانڈری کا لاک لگا کر بہت سمجھداری کی ہے اس نے۔ اندر آنا ہوتا نا، شیشے توڑ کر بھی اندر آ جاتا، پر تم جس کم عقل لڑکی ایسا کیوں سوچے گی؟ ایک بار پھر وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ وہ آج ونڈو پر گرل لگی ہے، وہ کیسے اندر آتا؟ اور میں نے دیکھا تھا وہ کافی بڑا تھا۔ انابیہ درد برداشت کیے بمشکل کہہ پائی۔ وہاج نے اپنے بال جکڑے۔ اس کی الگ منطق اسے مزید غصہ دلا گئی تھی۔ چلو تم اگر میرے ساتھ مزید رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تمہارا بھوت نما اور یہ سمجھداری والا کام میرا الٹا نقصان ہی کروائے گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑے نیچے لے جانے لگا۔ نہیں جاؤں گی، میں ہی چھوڑے مجھے، وہاج نہیں جانا مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچلتی چیخی تھی۔ اپنے گلے میں اسے خراشیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ وہاج گہرا نگاہ ڈالے مڑا اور مزید سختی سے بازو جکڑ کر اسے قریب کر گیا تھا۔ انابیہ نے سخت سے لب دبایا۔ مجھے آج بتا دو کیوں رہنا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، سوائے دھتکار نفرت کے میل کیا رہا ہے تمہیں؟ اس کی خاموشی پر وہ مزید بھڑکا۔ انابیہ بولو ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ اگر بولوں گی تو آپ کو میرا بولنا دھوکے بازی جھوٹ لگے گا۔ تو بتائیں کیا بولوں میں؟ اسے بری طرح رونا آیا تھا اور اگلے ہی پل وہ پھوٹ کر روتے زمین پر بیٹھی۔ اس کی نرم بازو وہ خود چھوڑ چکا تھا، جیسے اپنی سختی کا ادراک ہو گیا ہو۔ تنے جبڑوں انگارہ نگاہ سے وہ اسے روتا دیکھنے لگا۔ اس کے آنسو پہلی مرتبہ دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ پہلی بار اس کا رونا اسے بیزار کرتا تھا، پر آج چبھن دے رہا تھا، دل پر گہری چبھن۔ وہ ضبط کی وہاں سے جان لگا جب اس کے لفظوں نے قدم زنجیر کیے تھے۔ آپ کو مجھے معاف نہیں کرنا نہ کریں، مجھ سے نفرت کرنی کرتے رہیں، مجھ پر ظلم ستم کریں، مجھے دھتکاریں ماریں، سب کریں، پر مجھے خود سے جدا نہ کریں۔ میں نے دیوانگی کی آخری حد تک آپ سے محبت کی ہے واج، اتنی محبت کہ اپنا کوئی نفع نقصان نہیں سوچا، اور اسی محبت میں آپ کو بھی برباد کر دیا۔ آپ کو پا لینے کے لیے میں نے خود کو برباد کر دیا ہے، سب چھوڑ دی، سب کچھ۔ بس ایک ضد ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہر حال میں رہنا ہے۔ مر گئی تو بے شک پھینک دینا میری لاش کے، یا پھر اپنی وصیت لے کر مروں کہ میری لاش کو دفنانے کا حق بھی واحد سلطان کو ہے۔ اس کے لفظوں کی باز گزشت فضا پہ سن کر گئی تھی۔ واحد کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ اسے نابیہ سلطان کی دیوانگی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ایسی محبت، ایسی دیوانگی کب کہاں کسی نے دیکھی ہوگی جو وہ دیکھ رہا تھا؟ وہ لڑکی کیا اتنی پاگل تھی؟ کیا تھا وہ شخص؟ ایک عام انسان ہی تھا، ایک سخت گیری انسان۔ اس پتھر سے اسے کیا حاصل ہونا تھا؟ پھر بھی وہ چاہے چلی جا رہی تھی۔ اتنی بھی کوئی کسی کو چاہ سکتا تھا؟ اس نے بری طرح اپنا سینہ مسلا اور قدم پیچھے لیے، جیسے اگر وہاں رکا تو اس دیوانے کی محبت اسے باندھ لے گی، قید کر لے گی، جو وہ کبھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ انابیہ دھندلی آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی اور پھر گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکی تھی۔ روز میری دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، میں کیسے اس کا سامنا کروں؟ وہ ناراض ہوگا، اسے کیا پسند ہے؟ مطلب اگر کبھی وہ تم سے ناراض ہو تو کیسے مانتا ہے؟ روز کا ہاتھ پکڑے وہ بےقرار سے گویا ہو۔ جب سے اس کے آنے کی خبر سنی تھی وہ بوکھلائی سی تھی۔ میم آپ میرا مذاق تو نہیں بنائے گی؟ روز نے ترچھی نگاہ سے تعبیر کو دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بتاؤں نا؟ میم وہ ناراض ہونے پر سزا دیتے تھے، مطلب وہ تمہیں بھی سزا؟ چہرے پر پھیلی فکر اب تیش میں بدلی۔ میم اب آپ کو غصہ نہیں کرنا۔ روز نے زور سے اس کا ہاتھ دبایا، جیسے سمجھانا چاہو کہ باس سے صلح کرنی ہے نہ کہ لڑائی، ورنہ اس کے پورے ہفتے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ نہیں میں غصہ نہیں کر رہی، بالکل بھی صحیح نہیں کر رہی۔ وہ خسیانہ سا مسکرائی۔ وہ مجھے دروازے کے پاس کھڑا کر کے کان پکڑوا دیتے تھے اور سارا دن کھڑا رکھتے تھے۔ روز خفت سے بولی جبکہ تعبیر پھیلی آنکھوں سے اس کی سزا سنتی تھی، پر اگلے ہی پل اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ روز نے خفگی بھری نگاہ تعبیر پر ڈالے جو منہ پر ہاتھ رکھے ہنستے چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگا اس کی سزا، اف یزدان! ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ میم آپ نے کہا تھا آپ میرا مذاق نہیں اڑائے گی۔ روز اپنے خفگی بھرے اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولے تو تعبیر بمشکل اپنا کہکا سمیٹ پہ سوری روز، وہ منہ پر ہاتھ رکھے بولے تو روز نے آنکھیں گھمائی۔ ہاؤ کیوٹ روز، تم نے تو مجھے بھی اپنے جیسا بولنا سکھا دیا ہے۔ وہ روز کے پھولے گالوں کو کھینچے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ آپ بہت جلدی سیکھ گئی ہیں میم، روز نے کھلے دل سے کہا۔ اس پورے ہفتے کے دوران اس نے روز کی ہمراہی میں کچھ لفظ سیکھے تھے تاکہ اب یزدان روز سے کچھ بات کرے تو وہ کچھ سمجھ جائے۔ اس نے میٹرک تک پڑھائی کی تھی، اس کے بعد اسے
اجازت نہیں ملی تھی، اسے کبھی اپنے آگے پڑھنے پر افسوس نہیں ہوا تھا، پر یہاں یزدان کی فر انگلش بولتے دیکھ کر اسے پہلی مرتبہ افسوس ہوا تھا، لیکن افسوس کے بعد وہ متجسس ہوئی تھی۔ یزدان کے جانے کا اسے غم تو تھا، لیکن وہ اس پورے ہفتے خود کو بھرپور طریقے سے بدل گئی تھی۔ جب سے صبح مل کر گئی تھی، گویا اس کے دل و دماغ کی تنگ سوچوں کو وسیع کر گئی تھی۔ روز کے ساتھ یزدان ہر روز بات کرتا تھا اور وہ پاس ہی رہتی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا۔ تعبیر کا دل دکھتا تھا، پر وہ صبر کرنا چاہتی اور یہ صبر رہ گاہ نہیں گیا تھا۔ وہ آج آ رہا تھا اور آج وہ ہر ناراضگی، ہر غلط فہمی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میم باس بہت اچھے ہیں، روز کے لہجے میں یزدان کے لیے عزت و احترام سمٹا تھا۔ ہاں، وہ واقعی بہت اچھا ہے۔ تعبیر نے دروازے کی جانب دیکھا، جیسے وہاں یزدان کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس لمحے گاڑی کا ہارن فضا میں گونجا تھا اور ایک بار پھر اس نے روز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روز، وہ سیدھا روم میں آ گیا۔ میں کہاں جاؤں، میں کہاں چھپی؟ اس کی بے قراریوں پر روز حیران ہوئی تھی۔ میم کام ڈاؤن، یزدان سر ابھی نہیں آ گئے اور آپ اتنا گھبرا کیوں رہی؟ وہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ روز کی اب اس کا آنا کیسا ہے؟ آپ کی مرتبہ وہ میرے بدلے ہوئے دل کا راز جان لے گا۔ وہ جان لے گا کہ تعبیر یزدان اس سے محبت کرنے لگی۔ اس کے چند دنوں کی جدائی میرے احساسات، جذبات بدل گئی ہے۔ میم، روز نے چہرے پر خوشگواری لیے اسے دیکھا، جو شرم سے نگاہ جھکا گئی تھی۔ روز خوشی سے اس کے گلے لگی تھی۔ تعبیر کی آنکھیں بھیگنے لگی، پر وہ پلکیں جھپک کر آنسو اندر ہی اتار گئے۔ اس وقت اسے رونا نہیں، صرف مسکرانا تھا۔ میم، آئی ایم سو ہیپی، یزدان سر دیکھنا بہت خوش ہوں گے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے نہیں، بہت پہلے سے۔ تعبیر نے پلکیں جھکا کر سر اس بات میں ہلایا۔ میں جاتی ہوں، باس کو اپڈیٹ نہ دی تو پھر مجھے سزا دیں گے۔ روز جرجی لیتی باہر بھاگے۔ وہ روز کی پھرتی دیکھتی مسکرائی اور خود دیوار گر آئینے کے سامنے آ کھڑی۔ اپنا عکس آئینے میں دیکھا تو حیا سے چہرہ سرخ ہوا۔ کھلے سیدھے بالوں کو ہلکا سا کر دیے اس نے کندھے پر پھیلایا اور کان میں موجود آویز کو چھوا، جیسے خود کی تیاری کو مزید سنوار رہی ہو۔ تمہارا دل بہت برتنا دکھایا تھا، دل کے زخموں پر تمہاری تعبیر اپنی معافی سے مرہم رکھے گی۔ اسے آئینے میں بھی یزدان کی بولتی نگاہیں محسوس ہونے لگی تھی۔ دل بدلا تھا تو وہ شخص ہر جانب نظر آ رہا تھا۔ اپنے پاگل دل پر اسے غصہ بھی آنے لگا تھا۔ وہ زچ ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہے یزدان، ایسے بھی کوئی کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرتا ہے؟ ٹھیک کہتی ہوں میں، تم ایک نمبر کے چالاک انسان ہو۔ کیسے کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا ہے، یہ تمہیں اچھے سے آتا ہے۔ لڑکیاں ایسے تمہارے پیچھے نہیں آتی۔ تمہارا انداز، تمہاری پرسنالٹی، تمہارا یہ مدم سنجیدہ لہجہ، کوئی کیسے نہ اسیر ہو۔ ان کا بھی کوئی قصور نہیں، قصور تو صرف تمہارا، جو تم اتنے پیارے ہو، پر صرف میرے ہو، میرے ذرا سے بھی کسی کی نہیں۔ گلابی پڑتے لبوں کی مسکراہٹ پھیل کر اتنے دنوں کی کسل مندی کو ختم کر رہی تھی۔ اپنا انچل چہرے پر ڈالے وہ بیڈ پر لیٹ گئی، جیسے یزدان کی نگاہ اسے جکڑ لگی۔ اگلے ہی پل وہ اپنا چہرہ چھپاتی یزدان کا ری ایکشن سوچتی شرم سے لال ہوئی تھی۔ سر ویلکم بیک، روز کی مسکان پر وہ بوجھل سا مسکرایا۔ اس وقت اسے صرف تعبیر کو دیکھنے کی طلب تھی، پر روز کی بھی وہ کلاس لینا چاہتا تھا، اس لیے پہلے سیدھا نیچے اپنے روم میں آیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، پہلے ذرا تم یہاں میرے سامنے کھڑی ہو اور تم بھی یہاں آؤ۔ اس نے باسط کو انگیز سے سامنے آنے کا کہا۔ وہ چہرے پر تندہی لیے سامنے آیا، جبکہ روز بھی اچھے بچوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سنم کی 2 دن سے کوئی خبر نہیں اور تم یہاں آرام کر رہے ہو، جانتے بھی وہ لڑکی کے ساتھ تک ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں نے پتہ کروانے کی کوشش کی ہے، پر کوئی خبر نہیں ہے۔ باسط مجھ سے مار مات کھا لینا۔ نوفل دانت پیسے گر رہا تھا۔ باس، وہ خفگی سے نوفل یزدان کو دیکھ کر رہ گیا۔ آج ہی وہاں جاؤ اور سنم کا پتہ کرو۔ اس دن اگر وہ مال میں آئی تھی، ضروری نہیں کہ کسی غلط مقصد سے آئی ہو۔ اس کے بعد وہ کہیں بھی نظر نہیں ہے۔ تو ذہن سر نے آپ کو بتا دیا؟ ذہن سے میں نے خود پوچھا تھا، اور مت بولو وہ ہم سب کا باس ہے، اس کا حکم ماننا ہمارا فرض ہے۔ باسط نے آنکھیں گھمائیں، جیسے جتایا ہو کہ آپ کتنا حکم مانتے ہیں اور کتنا انہیں باس مانتے ہیں۔ فضول حرکتیں نہ کرو اور ابھی کے ابھی نکلو، کسی بھی طرح اس لڑکی کا پتہ کرواؤ۔ میری نرمی کا سب ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔ اس نے روز کو دیکھ کے کہا، جو سٹاپ ٹائی تھی۔ جی باس، وہ لوہا پیچھے وہاں سے نکلا تھا جبکہ روز کا رنگ اڑا تھا۔ اب اس کی شامت پکی تھی۔ روز بہت سمجھدار ہو گئی ہیں، میری گھر موجودگی کا کافی ناجائز فائدہ اٹھا لیا۔ وہ باس، وہ تعبیر میں وہ ہر وقت پاس ہوتی تھی، اس لیے بس میں نے ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی۔ میری بیوی اگر مجھے بگڑی ہوئی ملی تو تمہاری خیر نہیں۔ نیور ایور باس، وہ اب بہت اچھی ہوگی، آپ خود ان میں چینج دیکھیں گے۔ روز نے نفی میں سر ہلا کر وضاحت دی تھی، دیکھ لوں گا، اگر ذرا سے بھی بگڑی نظر آئی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ روز جم پہ تھی۔ پرسوں صبح 4 بجے ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور تم بھی وہاں موجود ہوگی، اور کوشش کرنا اپنے حواس قائم رکھنا۔ مطلب؟ اس نے حیرانگی سے
یزدان کو دیکھا پتہ چل گیا، بس خود کو ہر طرح سے ریڈی کر لینا، کل شام مجھے تعبیر کے ساتھ جانا ہے، پر اسے ابھی مت بتانا۔ جی باس۔ وہ الجھی تو تھی پر پھر سر جھٹک گئی تھی۔ اب ذرا پورے ہفتے کی ڈیٹیل بتائیں۔ نوفل نے تنزیہ کہا تو وہ خیفہ زدہ سی اسے تعبیر کے پورے ہفتے کی روٹین بتانے لگی تھی، جسے سنتا وہ بامشکل اپنے مسکراہٹ پر قابو رکھ پایا تھا۔ یزدان اسے دروازے کے فریم میں دیکھ کر تعبیر سرا سے اٹھی، جبکہ دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کب سے یہی سوچیں حاوی تھی کہ وہ کمرے میں آئے گا تو بے قراری سے اس جانے بڑھے گا۔ اس سے اپنے عمل کی معافی مانگی، پر سب تدبیریں الٹ ہو گئی تھیں۔ وہ سامنے آیا تو قدم ہی زمین نے جکڑ لیے تھے۔ کیسی ہیں؟ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالے کوچ پر جا بیٹھا۔ ٹھیک ہے، تم کیسے ہو؟ وہ لاپہ کو نہ دباتی بمشکل بولی۔ ہم ٹھیک، پہلے سے بہت بہتر، شانے اچکا کر اس نے تعبیر کو جتایا تھا۔ اچھی بات ہے۔ تعبیر کو اس کا انداز بیگانہ سے لگا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، اور کیا مصروفیت تھی؟ کسے تانگ کیا، کس پر شک کیا؟ روز نے بتا تو دیا تھا کہ میں اپنی ماں سے ملنے گیا تھا۔ یزدان کا سنجیدہ لب و لہجہ اس کی جان ہوا کرنے لگا۔ یزدان ایسا بھی نہیں ہے، بس میں غلط فہمی۔ یزدان نے فوراً ہاتھ بلند کر کے اسے بولنے سے روک دیا۔ آپ ملنا چاہتی تھیں اس لیے یہاں آ گیا، اگر کوئی خاص کام ہے تو بتا دیں۔ اس وقت میں صرف آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی پیشانی رگڑے بیزاری سے بولا۔ یزدان اس کی بیگانگی پر اس کا دل اب بے چین ہوا تھا، پر وہ آج اسے ہر حال میں منا لینا چاہتی تھی۔ بولیں۔ وہ موبائل کی اسکرین میں خود کو مصروف کر چکا تھا۔ تعبیر کو اس کی نظر اندازی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے خون خوار نظروں سے اس موبائل کو دیکھا جو اس وقت نوفل یزدان کو تعبیر سے بھی زیادہ ضروری لگ رہا تھا۔ تمہاری ماما کیسی ہے اور کیا ہوا تھا انہیں؟ ہاں، یزدان نے ابرو جھکائے پوچھا، جیسے اس کی آواز ٹھیک سے سن نہ پایا۔ میں نے تمہاری ماما کا حال پوچھا ہے۔ وہ دانت پیس کر اس نے لبوں پر جبری مسکان سجائے۔ ان کے گلے میں انفیکشن تھا، کافی پھیل گیا تھا، تو ایک چھوٹا سا آپریٹ تھا۔ اب وہ ٹھیک ہے، ایک دو دن میں واپس آ جائیں گی۔ تو تم اتنے دن کہاں تھے؟ انہی کے پاس تھا، اور ایک دو میٹنگز تھیں۔ اس کا انداز سادہ تھا، پر تعبیر کو خطرے کی گھنٹی کی طرح لگا تھا۔ میٹنگز؟ وہ بڑبڑائی۔ یزدان نے بری آنکھوں کا سر تصور اس پر ڈالا۔ نہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ وہ کندھے اچکائے کھسیاٹ کا شکار ہوئے۔ جاؤں میں؟ وہ بیزاری سے بولا تو تعبیر سنجیدہ، تم اب بھی ناراض ہو؟ اس دن میں بلا وجہ شک فضول بول گئی۔ ہاتھوں کی انگلی کو چٹکاتی وہ یزدان کو ہاتھ درجہ پیاری لگی، پر دل پر اس کے لفظ اب بھی بری طرح ناقص تھے۔ ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھا تو تعبیر فوری اس کے سامنے ہے۔ بیٹھ جاؤ، مجھے کچھ کہنا تھا۔ یزدان چپ چاپ بیٹھ گیا، جبکہ تعبیر کے دھڑکنیں ایک بار پھر بے اختیار ہونے لگی۔ اس کی سٹرونگ پرفیوم جس نے اسے ہر لمحے ستایا تھا آج محسوس ہوئی تو دل خوشی سے جھوم گیا تھا۔ بولیں تعبیر۔ اس نے تعبیر کو پکارا تو وہ بال کان کے پیچھے اڑستی خود کو تیار کرنے لگی۔ یزدان کی نظر اس کے آویزے اس کے نازک کلائی پر گئی۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا، دل کی خواہشات کچھ اور تھیں، جبکہ دماغ سرد مہر بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنا تھا، اس نے تمہید باندھی، پر زبان بری طرح لڑ کر میں تھک گیا ہوں تعبیر، آرام کرنا ہے مجھے۔ یزدان کا بیزار لہجہ اسے واضح محسوس ہوا۔ کہنا چاہتی ہوں پر کہا نہیں جا رہا۔ وہ روان سی ہوئی تھی۔ ایک تو رونا آگے ہی رہتا ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا، جانتا تھا اس کا ایک آنسو گرا اور وہیں اس کا دل پگھل جائے گا۔ جو بھی کہنا ہے کہہ دیں۔ اس کے درس پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مجھے لگتا تھا تم آؤ گے تو میں تمہارے قدموں میں معافی نامہ لیے بیٹھ جاؤں گی، پر تمہیں سامنے دیکھ کر تو میری دھڑکنیں ہی رواں نہیں ہو رہی۔ معافی کیا خاک مانگوں گی؟ اس کا انداز خیفہ زدہ تھا۔ اچھا، ایسا بھی کیا ہوا کہ آپ کی دھڑکنیں رواں نہیں ہو پا رہی؟ میں وہی نوفل یزدان ہوں جس سے آپ کو ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ اب چند دنوں میں نفرت کہاں چلی گئی؟ اس نے گمبھیرتا سے کہا کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا، جیسے تاثرات چھپا لینا چاہتا ہو، پر آنکھوں کی سرد مری تعبیر کو حواس باختہ کر گئی تھی۔ تم اب بھی؟ تعبیر کی پھیلی آنکھوں میں حزن پھیلنے لگا۔ کل بات کریں گے، تھکا ہوا ہوں بہت۔ تھکن زدہ سے بولتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ تعبیر نے یاسیت سے ہاتھ بڑھایا، پر پھر پہلو میں گرا لے۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کی بے رخی پر آنسو گالوں پر بہہ ساری تیاری جیسے گھارت ہوتی محسوس ہوئی۔ یقین کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا، پر وہ چلا گیا تھا بنا اس کی تیاری دیکھے، بنا اسے سرائے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، لمبے ڈگ برتا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہوا اور زوردار پانچ دیوار پر مرا، جیسے اپنے عمل کی خود کو سزا دی ہو، اور پھر مسکرا کر بیڈ پر چیتے لیٹ گیا۔ اپنے گھنے بالوں کو پیچھے کی اس نے مٹھی مسکراتے لبوں پر جما لی۔ بس ایک دن تعبیر، تھوڑی سزا تو اور ملے گی۔ وہ کل کے بارے میں سوچتا آنکھیں موند گیا تھا۔ جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔